معزز و مکرم سامعین و حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر میری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ، محبوبانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر پڑھیں صلی اللہ علی نبی الأمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ حضور علیہ السلام کے بعد میں خلیفہ اول صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتناب کو چھوڑ کر کے اختصار کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی خلافت کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے طلب نے کیا فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے، حضرت مولا کائنات کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت فرماتے تھے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ ہماری چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہت ہی بلند و بالا شان ہے۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام انبیاء اکرام کے بعد میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کا جو لقب ہے صدیق اکبر، یہ لقب آپ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دوست تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایمان کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، سفر کے لیے جاتے ہیں، ملک شام میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ایک گرجا گھر کے پاس میں اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے خواب میں دیکھا کہ چاند سیدنا صدیق اکبر کی طرف چلا آ رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر گرجا گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور بحیرہ راہب کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں، اور بحیرہ راہب سے جا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ چاند میری گود کی طرف چلا آ رہا ہے اور میں نے چاند کو اپنی گود میں لے لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بحیرہ راہب نے یہ خواب سنا، اس خواب کو سننے کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا
کہ جب اگر آپ کا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں اور آپ نے حقیقتاً یہ خواب دیکھا ہے، تو اگر آپ کے خواب کی جو ہے تعبیر ہے جو ہے وہ یہ ہے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہونے والی ہے، یعنی آپ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب بعثت مبارکہ ہوگی تو آپ ان پر ایمان لائیں گے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ ان کے ساتھ میں ہجرت فرمائیں گے، اور مکہ شریف سے جب آپ کو نکال دیا جائے گا تو آپ مدینہ شریف میں پہنچ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، اور واپس تشریف لانے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اور سیدنا صدیق اکبر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ چنانچہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو نبی ہوتا ہے پروردگار عالم اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کا علم عطا فرمایا، حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جو خشوع ہوتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، یعنی خشوع جو ہے انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام خشوع اور خضوع کو بھی جانتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق، شام کے اندر تم خواب دیکھ کر کے آئے ہو، جو راہب سے اس کی تعبیر پوچھ کر کے آئے ہو، یہ تعبیر بتانا اور یہ خواب دیکھنا میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا مولانا اقرار احمد صاحب قبلہ، فیضان خلفائے راشدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی پر اسلام کو پیش کیا تو ہر کسی نے تردد کیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ جب ان پر اسلام کو پیش کیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں، اول من اسلم من الرجال ابو بکر، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، یعنی سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، بعض روایت کے اندر آتا ہے اور بعض اقوال ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرات محترم، یہاں پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ روایت کے اندر تطبیق فرماتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ سب سے پہلے مولا کائنات ایمان لائے، اور بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا مولا کائنات ہیں، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرات محترم، رابی کا بیان ہے کہ جب رابی سے پوچھا گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابن مہران سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا، مولا کائنات ایمان لائے یا سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، تو میمون بن مہران نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ان اللہ
ان ابا بکر آمن بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمان بحیر راہب، یعنی اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے تھے کہ جس وقت حضرت مولا کائنات ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلا کلمہ پڑھ کر کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق یعنی جو سچائی لایا، جو صدق کو لے کر کے آیا، یعنی بالصدقی سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ وصدق به اولئک هم المتقون، اور جس نے اس کی تصدیق کی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بالصدقی سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور صدق به سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابا بکر الا ان يكون نبيا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص پر بھی نہ تو سورج جو ہے طلوع ہوا ہے اور نہ غروب ہوا ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے افضل ہو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق جو ہیں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آتے ہیں، حضور علیہ السلام جب کوئی بھی شخص ایمان لاتا تو اپنے ایمان کو چھپانے کی تلقین فرماتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ایمان کو چھپانا کیسا؟ چنانچہ ابو بکر صدیق نے جب سرکار کی بارگاہ میں بار بار اصرار کیا تو حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد حرام میں تشریف لے آتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد حرام کے اندر تشریف لاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ستایا گیا، کفار و مشرکین نے اس طرح سے ستایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جب حرم شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی امید نہیں بچتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے بچ پائیں گے۔ چنانچہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے چھڑایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پر پہنچا دیتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو کہ بعد میں وہ بھی صحابیہ ہوئی، ان سے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھلا پلا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا یا کچھ چیز بنا کر کے تیار کرتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کالی کمنے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرات محترم، اس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مصیبت اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد میں بھی سب سے پہلے جب ہوش آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سرکار کو یاد فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ جو آپ کے گھر کے اندر موجود تھے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں
کہ جب ہوش آیا ہے تو سب سے پہلے جن کو یاد کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے مارا. یہاں تک کہ لوگ چلے جاتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے منت و سماجت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے پیارے بیٹے کچھ کھا لو, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا کہ جب تک کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام جمیل کے مکان پر پہنچتی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی ہیں. تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا کوئی پتہ نہیں بتاتی ہیں, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا تو اسٹارٹنگ اسلام میں شروع میں حضور علیہ السلام اس کو ایمان کے چھپانے کی تلقین فرماتے. ڈر اور خوف کی وجہ سے حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا پتہ نہیں بتایا, بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے پیارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو بیان فرمایا تو سیدہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ میں ان کے مکان پر تشریف لے آتی ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام جمیل سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ام جمیل سے سرکار کے بارے میں پوچھا تو ام جمیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی طرف اشارہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ رہی ہے. یعنی آپ نے اشارہ کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیان کرو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پر ہیں, ان سے کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام بخیر و عافیت ہیں اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہے. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سننے کے بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ پھر اصرار کرتی ہیں کہ میرے بیٹا اس میں سے کچھ کھا لو, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور قسم کھائی کہ اس وقت تک میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا کہ جب تک کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لوں گا. یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچتی ہیں. حضور علیہ السلام نے جب اپنے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت روتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام سے چمٹ کر کے بہت روتے ہیں. تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے محبت کا پتہ چلتا ہے اور حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح سے محبت فرماتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت ہی بلند و بالا شان ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشخاص میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوش نہیں فرمائی اور کبھی غلط کام نہیں کیے. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ جو ہیں امانت دار تھے. سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بھی شراب کو
کو نوش نہیں فرمایا، کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے بتوں کی پوجا نہیں کی، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ دور جاہلیت میں کبھی آپ نے کیا شراب کو نوش فرمایا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی شراب نوش نہیں فرمائی، اور یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی بھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، بتوں کو سجدہ نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ جو کہ بعد میں آپ بھی صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لے کر کے بت خانے میں تشریف لے جاتے ہیں، بت خانے کے اندر جاتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ہذہ آلہتک سم الالہ، یعنی یہ تمہارے بلندوں والا معبود ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو، فسجد لہا، اس کو سجدہ کرو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو سجدہ کرو، تو چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر قربان جائیے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی پر قربان جائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو مخاطب کر کے فرمایا ان کنتا، اگر تو واقعی میں خدا ہے، فانا جائع فاطعمنی، یعنی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، وَنَارٍ فَاكْسِنِي، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔ لیکن بت جو تھا وہ بت تھا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بت سے کوئی جواب نہیں سنا تو بت جواب کیسے دے سکتا ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن بت کبھی بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو یہ طاقت نہیں رکھتا ہے اور اگر تو واقعی میں خدا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ میں پتھر کو لیا اور پتھر لینے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر تو خدا ہے فمنع نفسک، یعنی اپنے آپ کو میرے پتھر سے بچا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھا کر کے مارا اور بت کے مارا، بت جو تھا پتھر کا بنا ہوا تھا، بت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور منہ کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے جب دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اپنے مکان پر پہنچتے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر جو کہ آپ بھی بعد میں صحابیہ ہوئی، ان سے فرمایا کہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، یعنی بت کے انہوں نے پتھر مارا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، اور یہ جملے خاص طور سے دھیان میں رکھنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں کچھ نہ کہا جائے، اس لیے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو غیب سے ایک ندا آ رہی تھی، غیب سے ایک آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امۃ اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی سچی باندی خبردار ہو جا، بالولد العتیق ابشری بالولد العتیق، یعنی تجھے ایک آزاد بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا گیا ہے، یعنی اسمہ فی السماء الصدیق، یعنی جس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا گیا ہے اور وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار اور مددگار ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ اس بچے نے بت کو سجدہ نہیں کیا، ان سے کچھ نہیں کہا جائے، اس لیے کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے غیب سے یہ ندا آ رہی تھی، اے اللہ کی باندی ہوشیار ہو جا اور لوگوں کو خوشخبری سنا دے، یعنی یہ بچہ جو ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا گیا ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار اور ان کا
पड़ोसी होगा और उनका साथी होगा। हज़रत मोहतरम ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरे जाहिलियत में भी कभी भी शराब को नोश नहीं फरमाया, कभी भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुतों के सामने सजदा नहीं किया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बहुत शरीफ थे, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुक़द्दमात कायम किया करते थे दौरे जाहिलियत में भी। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप ईमान ले आए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इतनी बालंद व बाला शान है कि हर मकाम पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में रहे। यहां तक कि सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पर ये आरज़ू करते हैं, ये तमन्ना करते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र इस तरह से करते हैं कि काश में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने का एक बाल होता। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को इस तरह से बयान फरमाते हैं, अपने बारे में ये आरज़ू ये तमन्ना करते हैं कि काश में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने का बाल होता। और सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को इस तरह से बयान फरमाते हैं, ये आरज़ू करते हैं, ये तमन्ना करते हैं कि काश उमर फारूक आज़म की तमाम नेकियां सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक नेकी के बराबर होती। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही। उमर फारूक आज़म भी ये तमन्ना ये आरज़ू करते हैं कि काश उमर फारूक आज़म की तमाम नेकियां सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक नेकी के बराबर होती। और वो नेकी कौन सी है कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली? उलमा फरमाते हैं यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतना पुख्ता था, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को एक तरफ रखा जाए और तमाम मुसलमानों के ईमान को एक तरफ रखा जाए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान तमाम मुसलमानों के ईमान पर भारी है। सुभान अल्लाह। ये शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ईमान जो है तमाम मोमिनीन से भारी है। यानी भारी होने का मतलब ये है यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान बहुत कवी है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में माल को लेकर के हाजिर होते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद का ऐलान फरमाया, माल को जमा करने के बारे में इरशाद फरमाया तो तमाम सहाबाए कराम अपने अपने तरीके से माल को लेकर के सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर उधर ना देखें। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब माल को जमा करने की तरगीब दिलाई तो सहाबाए कराम अपने अपने तरीके से माल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लाना शुरू कर देते हैं। रिवायत के अंदर आता है कि एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में सोने की एक डली लेकर के हाजिर होते हैं और सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास में सिर्फ इतना ही माल था कि जिसको लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, या रसूल अल्लाह इस माल को कबूल फरमाइए। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माल को लेकर के वापस चले जाओ, इसलिए कि ये भी तरीका ठीक नहीं है कि तमाम माल को सदका कर दिया जाए और उसके बाद में दूसरों के सामने हाथ फैलाया जाए। लेकिन हजरात मोहतरम यही मामला सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ में हुआ। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मकाम पर नेकियों में सबकत ले जाते हैं, आज मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा, नेकी में आगे हो जाऊंगा। चुनांचे उमर फारूक आज़म अपने मकान पर तशरीफ ले जाते हैं और अपने माल के दो हिस्से करते हैं।
اپنے مال کو دو جگہ پر تقسیم فرماتے ہیں اور آدھا مال لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد میں اپنے مال کو پیش کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر فاروق اعظم اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدھا مال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں عمر فاروق اعظم کہ سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مال کو لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ واقعہ بہت معروف ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول جب سرکار کی بارگاہ میں سونے کی ایک ڈلی لے کر کے حاضر ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو واپس فرما دیتے ہیں کہ اس سونے کی ڈلی کو اپنے بال بچوں کے لیے رکھو۔ چنانچہ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما بقیت لأہلک، یعنی اے ابو بکر صدیق آپ نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے بال بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑ کر کے آیا ہوں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو۔ ایک صحابی رسول آئے، جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تمام مال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو۔ عمر فاروق اعظم سے سرکار نے پوچھا کہ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم نے جواب دیا کہ آدھا مال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے تمام مال کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جس قمیص کو پہن رکھا تھا تو اس قمیص کے اندر جو ہے اس قمیص کو جو بند کرتے ہیں کانٹوں سے بند کرتے ہیں اور ایک پرانی قمیص پہنے ہوئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں تمام مال و اسباب لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ما بقیت لأہلک، اے ابو بکر صدیق اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر کے آیا ہوں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو اور ایمان کے اندر کمال دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں عرض کی، یا رسول اللہ میں تمام مال لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں، اپنے بال بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑ کر کے آیا ہوں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ جب سرکار نے پوچھا، ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق آپ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی میں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ حضرات محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اگر گھر کے اندر مال نہ ہو تو اس گھر انسان کا گھر خالی ہے، اس انسان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ایمان، میرا یقین، میرا عقیدہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ میرے گھر کے اندر مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آپ کی اور آپ کی اور اللہ رب العزت کی محبت کافی ہے، یعنی پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام مال و اسباب کو حاضر کرتے ہیں اور پھر بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرات محترم یہاں پر ایک نقطہ خاص طور سے دھیان دینے کا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کا رسول اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو گویا اس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، یہ پتا چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بظاہر یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں، ہر مومن کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی کہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں پر بھی موجود ہیں، اور ابقیت لہم اللہ و رسولہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی صدیق اکبر کے گھر میں رسول موجود ہیں۔ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت ہی بلند و بالا شان ہے، چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس میں وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ چنانچہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، معراج میں جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، مسجد حرم شریف ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ میں رونق افروز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں معراج کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات کے مشاہدے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب کفار و مشرکین نے یہ سنا، اتنا سننے کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے مکان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار و مشرکین کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں تمہارے جو دوست ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات معراج میں چلا گیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بڑھا، لامکان میں گیا، عرش اعظم پر پہنچ گیا، میں نے وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا واللہ اصدقہ من عجب ھذا، یعنی اللہ رب العزت کی قسم اگر واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے فرما رہے ہیں تو ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ دور کی بات بتائیں تب بھی میں اس کی تصدیق کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ چنانچہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے دیکھیے کہ حضور علیہ السلام ہنا جالس فی المسجد وہو یحدث اصحابہ، یعنی آپ جائیے جا کر کے دیکھیے کہ وہ ابھی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو یہ واقعات بتا رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی معراج کا واقعہ سنا دیجئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعات سنانا شروع کرتے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک جملہ سنتے جاتے ہیں اور فرد محبت کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جملہ سنتے تھے، اور ہر جملہ سننے کے بعد میں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ کی صدا بلند فرماتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جب معراج کے واقعات کو بیان فرما رہے تھے تو ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر تصدیق فرماتے جاتے تھے تو حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ الیوم انت صدیق، اے ابو بکر آج سے آپ جو ہے صدیق ہیں، یعنی آپ کا جو مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا جو مقام دیا، صدیق اکبر کا جو لقب عطا فرمایا وہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن مقدس میں بہت ساری آیات بینات نازل فرمائی۔ چنانچہ صرف معراج کے واقعے کو بیان فرمانے کے بعد میں آپ کے سامنے خلافت کے بارے میں بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں ہر مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، یہاں تک کہ جس وقت تمام لوگ کا تمام کفار و مشرکین نے حضور علیہ السلام کی تکذیب کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی تردد کے حضور علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ شریف چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جائیے، کفار و مشرکین حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر، قتل کا ارادہ کر کے حضور علیہ السلام کے مکان کا گھراؤ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم حضور علیہ السلام کو معراج کا، حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی، آپ کی حالت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں تو کبھی بائیں جاتے ہیں، یعنی اسی طرح سے محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے میرے یار، اے میرے دوست، یہ تو بتاؤ کہ تم میرے چاروں طرف کیوں گھوم رہے ہو؟ کبھی آگے چلنے لگتے ہو، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہو، کبھی دائیں چلنے لگتے ہو، کبھی بائیں چلنے لگتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کبھی پیچھے چلتا ہوں، پیچھے اس طرح سے چلتا ہوں، کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ رہا ہو، کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے کہ اگر لوگ مجھ پر حملہ کریں گے، اگر میں قتل ہو جاؤں گا تو ایک جان قتل ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کی امت کا کیا حال ہوگا؟ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی حفاظت میں کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے تشریف لے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب غار سور وہاں پر آتا ہے تو المختصر بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب غار سور میں پہنچتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہیں پر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ غار سور کو آپ نے صاف کیا اور اس کے اندر جو سوراخ تھے ان کو بند کرنا شروع کیا۔ اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے سیدنا صدیق اکبر نے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا، اور ایک سوراخ یا بعض روایت کے مطابق 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ان سوراخوں پر اپنی ایڑیوں کو لگا لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں
استراحت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی میں جو ہے سانپ ڈنک مارنا شروع کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو جنبش نہیں دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غار ثور کے سراغ پر اپنی ایڑی کو لگائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں زہر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آنسو موتی بن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو چومتا ہے، چہرے اقدس پر پڑتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو جب حضور علیہ السلام کے والضحیٰ والے چہرے پر پڑتا ہے، حضور علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، ما یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لدغت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں تاریخ بتاتی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا دیا۔ حضور علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنے لعاب دہن کو لگانا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بلند و بالا شان ہے، تو میں نے اپنی کل گفتگو کو تاریخ کے اعتبار سے یہاں پر چھوڑا تھا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، وہیں سر جوڑ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو جاتا ہے تو اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کس طرح سے غسل دیا جائے اور کہاں پر حضور علیہ السلام کی تدفین کی جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے غسل کے بارے میں صحابہ اکرام میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے غسل نہ دیا جائے بلکہ ایسا ہی حضور علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک آواز آتی ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یا اللہ کے رسول ہیں، ان کو غسل نہ دیا جائے۔ حضرات محترم صحابہ اکرام نے جب اس ندائے غیبی کو سنا اور جب یہ آواز تو آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، بہت ساری چھان بین صحابہ اکرام نے کی لیکن آواز تو آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ صحابہ اکرام نے یہ مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو ہم غسل دیں گے، اس لیے کہ ہم ایک آواز جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہم حضور علیہ السلام کو غسل ضرور دیں گے۔ حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں، بعد میں ایک دوسری آواز آتی ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کو غسل دیا جائے۔ چنانچہ اور آواز آتی ہے کہ پہلے جو آواز آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کو غسل نہ دیا جائے تو وہ ابلیس کی آواز تھی اور میں خضر ہوں، حضور علیہ السلام کو غسل دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو غسل دیا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا اور حضور علیہ السلام کے غسل میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ اب غسل دینے کے لیے جب حضور علیہ السلام کو غسل دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اب ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو پیراہن مبارک کے اندر غسل دیا جائے یا حضور علیہ السلام کو برہنہ کر کے غسل دیا جائے۔ حضرات محترم آخرکار مشورہ یہ ہوا، یعنی ایک آواز آئی کہ حضور علیہ السلام ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، ان کے پیراہن مبارک کو نہ اتارا جائے بلکہ اسی طرح سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو آپ کے پیراہن مبارک کے اندر اسی طرح سے غسل دیا گیا اور حضرت مولا کائنات اور حضرت قسم بن عباس اور ان کے علاوہ کچھ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا اور غسل سے جب فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام کی پلکوں پر اور حضور علیہ السلام کی ناف مبارک پر پانی کے کچھ قطرات جم گئے تھے کہ جن کو میں نے فرط محبت سے چاٹ لیا اور ان
قطرات کا چاٹنا تھا کہ میں نے جب ان قطرات کو چاٹا تو پروردگار عالم نے میرے قوت حافظہ میں اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے غسل کا پانی ہے کہ حضرت مولا کائنات اگر محبت سے اس کو چاٹ لیں تو ان کا قوت حافظہ اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو غسل دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مدفن کہاں ہونا چاہیے، بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کا مدفن جو ہے بیت المقدس ہونا چاہیے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا دفن جو ہے وہ جنت البقیع میں ہونا چاہیے، لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس جگہ سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا نبی پردہ فرماتا ہے، اللہ کا نبی وصال فرماتا ہے۔ حضرات محترم پھر صحابہ اکرام میں مشورہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا مدفن جو ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا یعنی حجرہ عائشہ میں، وہاں پر حضور علیہ السلام کی تدفین ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کے بارے میں بھی آپس میں اختلاف ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ جو ہے وہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہوئی جس طرح سے کہ عام لوگوں کی نماز ہوتی ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علی رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ میں اختلاف ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد میں لوگ گروہ در گروہ آتے تھے، حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھ کر کے چلے جاتے تھے، اور سب سے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور بعض روایت کے اندر اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ اس طرح سے نہیں پڑھی گئی، بلکہ حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو رکھ دیا گیا اور فرشتے آتے تھے، حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام عرض کر کے چلے جاتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں پڑھی گئی۔ آخرکار حضور علیہ السلام کا جو ہے مدفن جو ہے وہی ہوتا ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام میں اختلاف ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر اگر کھودی جائے تو کون سی کھودی جائے، تو اس دور میں یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ صندوقی قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بغلی قبر تیار کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ اکرام میں اختلاف ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر اگر کھودی جائے تو کون سی کھودی جائے، تو چنانچہ رائے یہ پاس ہوئی کہ دونوں آدمیوں کے پاس میں آدمی بھیجا جائے، جو شخص پہلے آئے گا اس کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم جو تجھے پسند ہو وہ فرما۔ حضرات محترم دونوں کے پاس میں آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں جو کہ بغلی قبر کھودتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے بغلی قبر کو تیار کیا گیا، حضور علیہ السلام کو قبر انور میں رکھا گیا۔ حضرات محترم سب سے بعد میں حضور علیہ السلام کے قبر انور سے جو نکلنے والے ہیں وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، معراج میں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، ہر وقت حضور علیہ السلام اپنی امت کو یاد فرماتے رہے۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے بعد میں حضور علیہ السلام کی قبر مبارکہ سے باہر تشریف لائے، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں، تو میں نے کان لگا کر کے سنا کہ حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ سے اس وقت یہ آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ حضرات محترم یہ حضور علیہ السلام ہے کہ اپنی امت سے کس طرح سے پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں پہنچ جاتے ہیں تو اپنی قبر انور میں بھی حضور علیہ
अलैहिस्सलाम अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं। हजरत मोहतरम ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी मकाम पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया, हर मकाम पर अपनी उम्मत को याद फरमाते रहे। हजरत मोहतरम अल-मुख्तसर हुजूर अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो जाता है, अब लोगों के अंदर इख्तलाफ होता है, लोगों के अंदर एक मशवरा कायम होता है कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाइब, आपका खलीफा कौन मुकर्रर किया जाए। चुनांचे एक शख्स खड़े होते हैं, एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, और एक सहाबी रसूल खड़े होने के बाद में कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी को कहीं का हाकिम मुकर्रर किया करते थे या किसी को कहीं पर भेजते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम एक शख्स जो है अंसार में से भी लिया करते थे। तो चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलाम का खलीफा मुकर्रर किया जाए तो अगर मुहाजिरीन में से हो तो अंसार में से भी होना चाहिए। चुनांचे इसी तरह की किसी और ने तकरीर फरमाई। उसके बाद में हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के उन सहाबा किबार में से हैं कि जिन 10 सहाबा इकराम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत सुनाई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई। चुनांचे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और खड़े होकर के हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी जुबैर नहीं, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां पर मौजूद हैं। वो मशवरा देते हैं कि लोगों सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम जो है मुहाजिरीन में से थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ के रहने वालों में से थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम उन लोगों में से थे कि जो लोग मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन में से थे, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाइब और खलीफा जो होना चाहिए वो मुहाजिरीन में से होना चाहिए। इतना कहा, इतना कहने के बाद में हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत फरमा लेते हैं। उसके बाद में बहुत सारे सहाबा इकराम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज होते हैं। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज होने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफिल पाक पर सरसरी नजर डालते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि महफिल पाक के अंदर हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर मौजूद नहीं है, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया जाए। चुनांचे कोई शख्स गया और जाने के बाद में हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। हजरत जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में हाजिर होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हैं और मुझे यह उम्मीद है कि आप इस्लाम को कमजोर नहीं होने देंगे, आप इस्लाम में फितना और फसाद पैदा नहीं होने देंगे। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना सुना, इतना सुनने के बाद में हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए खलीफा रसूलुल्लाह या अमीरुल मोमिनीन, आप कोई फिक्र ना कीजिए। इतना कहने के बाद में हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत फरमा लेते हैं। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वहां पर हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा मौजूद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत मौलाए कायनात को बुलवाया। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
کہ علی المرتضی آپ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا تو کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کر دے؟ حضرات محترم، یہاں پر بہت سارے جو شیعہ لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت مولا کائنات کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کی حق تلفی کی، تو ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرون، یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا تو کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ اس سے حضرت مولا کائنات کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، یعنی حضور علیہ السلام کہ جب طبیعت علیل ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضرت مولا کائنات کا اشارہ اس بات کی طرف ہے، اور ہر فرقے والے لوگ جانتے ہیں کہ امام جو ہوا کرتا ہے اپنی قوم میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرنا، حضرت مولا کائنات کا یہ فرمانا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، اشارہ اس بات کی طرف ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے حضور علیہ السلام نے آگے بڑھایا، یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا لا یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی امامت پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لا 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 یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر فمروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اللہ رب العزت اور مومنین جو ہے کسی کو پسند نہیں کریں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اللہ اور مومنین جو ہے کسی کو پسند نہیں کریں گے، تو ابو بکر سے کہو کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہی ہوا، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اور مومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمائیں گے، تو پروردگار عالم نے اسی طرح کا معاملہ کیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو امیر المومنین بن جاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نائب مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اور تمام مومنین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا. کیوں نہ پسند فرمائے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مومنین جو ہے ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو پسند نہ کریں گے تو زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, سمندر کا دھارا رک سکتا ہے, بہتی ہوئی ندیاں رک سکتی ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ مومنین اور پروردگار عالم ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمائیں گے, تو تمام مومنین نے اتفاق کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مولانا اقرار احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر ایک فوج تیار فرمائی اور ملک شام کی طرف روانہ فرمایا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, مختصر میں بیان کر رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو جاتا ہے تو جو منافقین چھپے ہوئے تھے, کفار و مشرکین نے سوچا کہ اب بگاڑ پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب فساد پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے. جو کمزور ایمان مسلمان تھے, جو منافقین تھے, وہ کھل کر کے سامنے آ گئے اور کچھ لوگ جو ہے مرتد ہونا شروع ہو گئے. صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا امیر المومنین, جس لشکر کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلایا جائے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں ان لوگوں کے حوصلے جو ہے بلند ہو گئے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر امہات المومنین کے چادروں کو اور ان کے پیروں کو کتے نوچ کر کے لے جائیں, تب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے. ادھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو کر کے مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے اور لوگ جو ہے کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرنے لگے. یہ بہت ہی نازک دور تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں یعنی لوگوں نے بہت بگاڑ پیدا کرنا چاہا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ لو منعونی اقالا ادیتموہ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یعنی اللہ کی قسم کہ جو چیز یہ زکوٰۃ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زکوٰۃ کا مال ادا کیا کرتے تھے, یعنی اگر یہ لوگ بکری کی ایک رسی یا بکری کا ایک بچے کا بھی انکار کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. یہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, نرمی سے کام لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو میں ان لوگوں سے جنگ. تب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ فرمائی, اور جس لشکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ملک شام کی طرف روانہ فرمایا, اور یہ لشکر جو ہے ملک شام سے فتح یابی کے ساتھ میں لوٹتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایا استقلال کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نہ تو لشکر کو واپس بلاتے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمزور ایمان
لوگ تھے جو مرتد ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جنگ فرمائی اور حضور علیہ السلام کا تیار کیا ہوا لشکر بھی واپس نہیں بلایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بہت نازک دور تھا کہ واللہ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو پروردگار عالم نے کھول دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے پایا استقلال کے اندر لغزش آ جاتی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ملک شام کی طرف جس لشکر کو حضور علیہ السلام نے بھیجا، ادھر مدینہ شریف کے اندر لوگ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرنے لگے اور لوگ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی سختی سے کام لیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو بھی واپس نہیں بلایا۔ تو پروردگار عالم نے مسلمانوں کو ایسی فتح اور ایسی ظفر اور ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ یہ ملک شام سے لشکر جو ہے بڑی فتح یابی کے ساتھ میں لوٹتا ہے۔ جب کفار و مشرکین نے، جب منافقین نے یہ دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد میں ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا ملک شام پر بھی لہرانے لگتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، آپ کی خلافت میں اسلام کو ایسی تقویت ملتی ہے، اسلام کو ایسی تقویت ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام خوب پھلنے اور پھولنے لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا مولانا اقرار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے 2 سال 2 مہینہ کچھ دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 7 جمادی الاخری کو میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا۔ سردی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو بخار آ جاتا ہے۔ اس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن تک علیل رہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الاخری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کی خلافت کو آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہیں خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ تو کیا مولا کائنات اس بات کو نہیں جانتے تھے؟ مولا کائنات تو فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخر، یعنی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو پیچھے ہٹائے، یا کون ہے جو آپ کو پیچھے ہٹائے؟ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہت ساری کرامتیں، صرف 2 کرامتیں مختصر میں بتا کر کے رخصت ہو جاؤں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری وراثت میں سے آپ کے 2 بھائی ہیں اور آپ کی 2 بہنیں ہیں، میری وراثت کو آپ کرنے لیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور 2 بھائی ہیں، یہ دوسری بہن کون ہے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی ایک بہن میری پیاری بی بی کے پیٹ میں ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے دو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آپ کی ایک بیٹی شکم اطہر کے اندر ہے, آپ کی بیٹی کے پیٹ کے اندر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بیٹی ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے دو کرامتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ مطہرہ سے جو بچی پیدا ہوتی ہے وہ بچی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری کرامت یہ ہے, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میری جو وفات ہوگی وہ اسی وقت وفات ہونے والی ہے, یعنی کچھ ہی دنوں کے بعد میں, یعنی اسی مرض کے اندر میں وفات پر کرنے والا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے بے شمار کرامتیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مرتبہ مہمان تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر ابھی تشریف نہیں لاتے ہیں, مہمانوں کو کھانا کھلانے میں تاخیر ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے مہمانوں نے ابھی تک کھانا تناول نہیں فرمایا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں ان کے ساتھ میں کھانا کھا لینا چاہیے تھا یا پھر مجھے بلا لینا چاہیے تھا. چنانچہ راوی کا بیان ہے, راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کے ساتھ میں کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کھانا لایا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کھانا تناول فرما رہے ہیں, مہمان بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں. راوی کا بیان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کھانا کھایا جا رہا تھا تو جہاں سے بھی لقمہ اٹھاتے تھے, تو جس جگہ سے لقمہ اٹھاتے تھے اس جگہ پر ایک لقمہ اٹھاتے تھے, اس سے 3 گنا زیادہ کھانا ہو جایا کرتا تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ اس کھانے کو شکم شیر ہو کر مہمانوں نے بھی تناول فرمایا, سیدنا صدیق اکبر نے بھی تناول فرمایا. یہاں تک کہ ایک لشکر اسلامی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, اس لشکر میں صبح کو وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے تو تمام لشکر نے بھی اس کھانے کو تناول فرمایا. اور راوی کا بیان ہے کہ جب وہ کھانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ کے پاس میں پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھانا جتنا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا, اب جو ہے کھانا اس سے 3 گنا زیادہ نظر آ رہا ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ تھوڑا سا کھانا ایک بہت بڑے لشکر نے کھا لیا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی بلند و بالا مرتبہ ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضهما کفر, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. اور جو انسان اس سے دشمنی رکھے, یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنی رکھنا, حضرت عمر فاروق اعظم سے دشمنی رکھنا یہ کفر ہے. حضرات, اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں, اور جو لوگ حضرت مولا کائنات سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے صحیح معنی میں حضرت مولا کائنات کے بھی ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا ہے. اور یہاں پر مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ میں نے جو ہے ہجرت کے واقعے کو اختصار میں پیش کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا, صرف ایک نقطہ بتا کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے, اس کی حفاظت ہوتی رہے.
چنانچہ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قال ان ابا بکر لم يكن صاحب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو کافر لانکارہ نص القرآن، یعنی جو شخص یہ کہہ دے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی نہیں ہے تو وہ انسان کافر ہے، اس لیے کہ لانکار نص القرآن، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مقدس نے صحابی کہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بلند و بالا شان ہے۔ انشاءاللہ العظیم کل جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448